مدتوں ہو گئے ہم نے اپنے آپ سے کبھی بات ہی نہیں کی، اپنے آپ سے تو کبھی گفتگو ہی نہیں کی، ہم تو دوسروں کی تربیت اور اصلاح کر رہے ہیں۔ کچھ وقت اپنے آپ کو دیں، اپنے ساتھ کلام کریں۔ زمانہ بیت گیا ہم نے اپنے آپ سے بات ہی نہیں کی۔ تھوڑی دیر اپنے آپ سے گفتگو کرنا، ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر آپ ہی منزل ہوں میں۔ اپنے آپ سے بھی تو کئی سوال پوچھنے والے ہیں نا، اپنے آپ کو بھی تو کٹہرے میں لانا ہے نا، اپنے آپ سے بھی تو بات کرنی ہے نا کہ میاں تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، اللہ کے انعام کتنے ہیں، اور جواب میں تیرا شکر کتنا ہے حساب دے، اور تیری محنت کتنی ہے حساب دے۔ بیٹھنے کا موقع، ہمارے صوفیاء ایک مراقبہ کراتے ہیں۔ اب تو خیر ہم جو صوفیاء کی جماعت ہیں ہمیں بھی طرز کا نہیں پتا کہ صوفیاء کا اصل طریقہ کیا ہے۔ نہ اکیلے میں بیٹھ کے کچھ دیر مراقبے کی وہ کیفیات ہیں، نہ ہمارے ہاں وظائف پڑھنے کا وہ رواج ہے، نہ دعا اور مناجات اور وہ اکیلے کی عبادتیں تنہائی کی، دوسروں سے کٹ کے اللہ کو یاد کرنا، تھوڑی دیر کے لیے کرنا لیکن تنہائی میں۔ ہمارے ہاں جو چیز بھی ہوتی ہے وہ چونکہ زیادہ تر اجتماعی ہوتی ہے، تو اجتماعی چیزیں زیادہ تر فیس بک پہ ہوتی ہیں، وہ ذوق نہیں رہتا، تو پھر وہ اس کی وہ کیفیت نہیں رہتی۔ آپ رمضانوں میں تھوڑا اکیلے بیٹھیں، تھوڑا تنہائی میں وقت گزاریں۔ غار حرا میں تنہا بیٹھنا بھی تو نبی کریم کا طریقہ ہے۔ غار ثور میں 3 دن سب سے کٹ کے اسلام رہبانیت کی نفی کرتا ہے، لیکن کچھ دیر کے لیے خلوت کرنا، اکیلے میں بیٹھنا۔ میرے عزیز، رمضان آپ کو موقع دے گا کچھ تنہائی میں بیٹھے۔ سحری کے لیے جب اٹھے نا تو 20 منٹ پہلے اٹھیں، پھر وضو بنائیں، پھر تہجد کی نماز پڑھیں، اپنے مالک کے حضور حاضر ہوں۔ حضور بڑے ذوق سے اٹھتے ہیں، آپ اکیلے ہوں اپنے گھر میں پڑھیں۔ اس عبادت کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوں، اپنے لیے امت کے لیے کشکول طلب دراز کریں۔ بڑی پسند ہے رسول پاک کو تہجد کی نماز۔ ساری زندگی دوسروں کا حساب کیا ہے، لیکن اپنا محاسبہ کریں۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے ایک بہت نیک آدمی سے کہا کہ آپ بتائیے بستی میں سب سے گناہگار کون ہے؟ بہت نیک آدمی سے۔ تو اس نیک آدمی نے اپنے گلے میں رسی ڈالی اور حضرت کلیم کے ہاتھ میں تھما کے عرض کرنے لگے، حضور کچھ لوگوں کا مجھے خیال تھا کہ شاید ان میں کچھ غلطیاں ہوں، پر ان کی غلطیوں کا مجھے صرف شک تھا، اپنی غلطیوں کا تو مجھے یقین ہے نا۔ آپ فرمانے لگے پتہ تمہیں درجہ کیوں ملا؟ یہ تمہاری جو عاجزی ہے اسی نے تمہیں درجات عطا کی۔ اللہ کے ایک بندے تھے، ان پر نیک تھے، عبادت گزار تھے، انعام برسنے لگے تو ایک دن رو پڑے اور تڑپ کے کہنے لگے، اے اللہ لوگ مجھے بہت جاننے لگے ہیں، ان پر انعام بہت ہونے لگے ہیں، میری قدر بہت ہونے لگی ہے، میرے آنے پر گویا نعرے بہت لگنے لگے۔ ایسا نہ ہو صبح قیامت میرا نامہ اعمال خالی رہ جائے، مجھ پر کرم کرنا، کہیں میری ساری نیکیوں کا مجھے دنیا میں اجر نہ دے دینا، کچھ وہاں کے لیے بھی مجھے عطا کرنا، کرم نوازی فرما۔